اگر آپ سونے کا زیور تو پہنتی ہیں اور زکات اس کی نہیں نکالتی ہیں، آپ چاندی کا ہار پہنتی ہیں، چاندی کی پائل اور چاندی کے جھمکے پہنتی ہیں اور اس کی زکات آپ نہیں نکالتی ہیں، تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کنگن آپ کو پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا جھمکا آپ کے کانوں میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ کی پائل آپ کے پیروں میں ڈالی جائے گی۔ جس مال کی زکات ہم نہیں نکالیں گے وہ مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی اپنے گھر میں اکٹھا کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے، ولا ينفقونها، اس کی زکات نہیں نکالتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی، ان کو پیڑا دائک عذاب کی بشارت سنا دو۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کے اوپر اتیاچار کرتے ہیں، اس کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا والیتامی، یتیم کو دان کریں، والمساکین، اور مسکین کو دان کیجیے۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو نہیں کہتے جو بھکاری ہوتا ہے، جو سڑک پہ سب سے بھیک مانگتا ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جو بیچارہ ہے تو ضرورت مند ہے، اس کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں جل رہی ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کے بچوں کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، مگر وہ بیچارہ غیرت والا ہے، عزت والا ہے، اس کا آتم سمان، اس کی سیلف ریسپیکٹ اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ مسکین ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد پہلے کرو، ایسے لوگوں کو دیکھو سماج میں، اور اگر ایسے لوگ ہیں تو پہلے ان کی مدد۔ ہر آدمی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتا ہے۔ والمساکین، مسکینوں کو دان کرو، وابن السبیل، اور مسافر کو دان کرو۔ یو پی کا کوئی آدمی بنگال میں آیا، بیگ چوری ہو گیا، پرس چوری ہو گیا، سامان چوری ہو گیا، اپنے یو پی کے اندر وہ لکھپتی بھی ہو، اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں آ کر کے اگر وہ ضرورت مند ہو گیا تو آپ اس کی مدد کرو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وابن السبیل کا مطلب ہے جو مہمان بن کر کے، اتیتھی بن کر کے آپ کے گھر میں آیا ہے تو مہمان کے اوپر آپ خرچ کیجئے۔ مہمان اور اتیتھی اگر آپ کے گھر میں آیا ہے تو ماتھے پر بل نہیں پڑنا چاہیے میری ماں بہنوں، بلکہ مہمان کا سواگت کرنا چاہیے، مہمان کی عزت کرنی چاہیے، مہمان کو اچھا کھلانا چاہیے، مہمان کو خوش کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وابن السبیل، مہمان کے اوپر بھی تو اپنا پیسہ خرچ کرو۔ والسائلین، اور آپ کے گھر پہ جو مانگنے والے بھکاری آتے ہیں، جو ضرورت مند آتے ہیں، جو عورتیں آتی ہیں، جو بچے آتے ہیں، جو بڑے آتے ہیں، ان مانگنے والوں کو بھی آپ دان کیجیے۔ اگر آپ دان نہیں کر سکتے ہیں تب بھی شریعت نے آپ کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس بھکاری سے بدتمیزی سے بات کریں، اسے ڈانٹیں، اسے جھڑکیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی اگر سائل کو، اگر بھکاری کو، اگر مانگنے والے کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پریم سے کچھ میٹھی بات بول کر کے اسے رخصت کر دو، اسے ڈانٹو مت، اسے جھڑکو مت، اسے تیزی کے ساتھ بات مت کرو۔ وفی الرقاب، اور اللہ نے کہا دان کیجئے گردن کو چھوڑانے میں۔ پہلے کے دور میں غلامی کا دور چلتا تھا، مرد اور عورت غلام کے طور پر بکتے تھے مارکیٹ میں، بازار میں، تو اسلام نے غلام سے آزاد کرانے کے لیے دان کرنے کا حکم دیا۔ آج بھی بہت سارے بے قصور لوگ جیل میں سڑ رہے ہیں، آپ اپنی زکات کی رقم سے، اپنے صدقہ خیرات سے، اپنے دان سے ان بے قصور لوگوں کو چھڑانے میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نیکی یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ غور کرو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ رات میں 2 بجے تک بھی اگر جلسہ سن رہے ہیں اور صبح 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے آپ اٹھیں کہ نہیں صاحب نماز کے بعد ہم سو لیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیا چک سے اور اپنے 16 مائل سے آپ کلکتہ گئے ہیں، اور کلکتہ میں آپ جب پہنچے ہیں ظہر کی اذان ہو رہی ہے، آپ نے وہاں جا کر کے نماز پڑھی لیکن آپ نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز کوئی بوجھ نہیں ہے، نماز کوئی بوجھ نہیں ہے، نماز تو مومن کے دل کا سکون ہے، کیونکہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس نبی کی آنکھوں کا سکون نماز میں تھا۔ اس نبی نے فرمایا جو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اس نبی نے فرمایا یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال جلدی سے اذان دے دو، جلدی سے نماز کھڑی کر دو تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے۔ اس نبی نے اپنے انتم سمے میں، اپنی وفات کے پہلے، اپنی مرتیو کے پہلے، اپنے آخری سمے میں اس نبی نے اپنی امت کو کیا شکشا دی، کیا تعلیم دی؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ تو نماز قائم کرنا ہے۔ اب کوئی اگر یہ پوچھے مولوی صاحب ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں جوا بھی کھیلتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں زنا بھی کرتا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، تو نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ تو نماز پڑھ تو رہا ہے مگر تیری نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو کھانا تو کھا رہا ہے مگر کھانا ایک طرف سے کھا رہا ہے اور ایک طرف سے تیرے شریر سے نکل جا رہا ہے، کھانے کا تیرے شریر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے باوجود اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ زنا کر رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کی نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا تو کام ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، بے شک نماز آپ کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھ کر کے بھی ہم غلط کاموں سے نہیں رکتے ہیں، بے حیائی سے نہیں رکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ نماز پڑھ تو رہے ہیں مگر نماز ہمارے دل کے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نیکی کا کام اگر کرنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ میری ماں بہنوں، سونا چاندی آپ پہنتی ہیں، اگر 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، اگر 85 گرام سونا آپ کے پاس ہے، اور اگر چاندی کا زیور آپ پہنتی ہیں اور 595 گرام چاندی آپ کے پاس ہے، تو چاندی کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، سونے کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ اگر آپ سونے کا زیور تو پہنتی ہیں اور زکوٰۃ اس کی نہیں نکالتی ہیں، آپ چاندی کا ہار پہنتی ہیں، چاندی کی پائل اور چاندی کے جھمکے پہنتی ہیں اور اس کی زکوٰۃ آپ نہیں نکالتی ہیں، تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا کنگن آپ کو پہنایا جائے گا، جہنم کی آگ کا جھمکا آپ کے کانوں میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ کی پائل آپ کے پیروں میں ڈالی جائے گی۔ جس مال کی زکوٰۃ ہم نہیں نکالیں گے وہ مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گا میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر کہتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی اپنے گھر میں اکٹھا کرتے ہیں، اسٹور کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ولا ينفقونها، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی، ان کو پیڑا دائک عذاب کی بشارت سنا دو۔ کیا عذاب ہوگا ان کو؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، ان کے سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا اور اس سے ان کے ماتھے کو، ان کی پیٹھ کو اور ان کی کمر کو داغا جائے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اور ایک بات اور بولوں، اگر ہم اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالیں، اللہ کی قسم پورے بھارت میں کوئی مسلمان غریب نہیں ہے۔